نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فعل اس کے اندر فاعل ہے نحن، اہبطوا فعل امر، اس کے اندر فاعل ہے انتم، اور یہ جو فاعل ہے یہ ذو الحال بھی ہے۔ من جار ہا مجرور متعلق فعل جمیعاً حال، اہبطوا منہا جمیعاً جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فا ہے عطف کا، اما ہے شرط کا، یہ اصل میں ہے ان پلس ما زائدہ ہے اما۔ یأتین، اس کا مادہ ہے حمزہ تا اور یا، اتا یأتی، اس میں نون ثقیلہ لگا ہے، یأتین، یأتیان، یأتین، تأتین، تأتیان، یأتینان، پھر آگے گردان اس طرح چلے گی۔ فعل کم مفعول، منی جار مجرور متعلق فعل، ہدن یہ ہے فاعل۔ دیکھیے ہدن جو ہے یہ مبنی ہے، رفع میں بھی ہدن، نصب میں بھی ہدن، جر میں بھی ہدن۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى مِّنِّي، فا اس کو تھوڑا سا ہم یہاں لے کے آئیں گے۔ من تبع ہدایا، یہ اس میں موصول بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے جو جواب آ رہا ہے فلا کے ساتھ یہ ہے من، اس میں شرط کا مفہوم ہے۔ من یہ اسم ہے اور اس میں شرط کا مفہوم ہے، یہ مبتدا کے طور پہ آیا ہے۔ تبع فعل، اس کے اندر ہوا فاعل ہے، تا با اور عین، تبع یتبع، اسی سے باب افتعال میں آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ اتبع یتبع، پیروی کرنا۔ ہدایا، اصل میں ہدایا کیا ہے؟ یہ ہے پلس یا متکلم، یہ مضاف بنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد یہ یا جو ہے یہ متکلم کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک یا اس میں سے وہ الف میں بدل گئی۔ فمن تبع ہدایا، ہدایا ہے مضاف، پس
جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی. مفعول یہ مضاف ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہاں معاملہ یہ ہوا ہے کہ پہلے شرط بیان ہوئی، پھر ایک اور شرط بیان ہوئی، پھر اس کی جزا بیان ہوئی. فلا خوف، یہ فا جو ہے یہ جواب کا ہے. اب لا خوفن ہے. اگر یہ ہوتا لا خوفا تو ہم کہتے یہ لا نفی جنس ہے. ہم نے عموماً پڑھا ہے کہ لا سے نفی فعل میں ہوتی ہے اور ما سے نفی جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے. یعنی کہ ما سے جملہ اسمیہ میں نفی ہوتی ہے، لیسا سے جملہ اسمیہ میں نفی ہوتی ہے. ما کی خبر نسب میں جاتی ہے، یا اگر ما لیسا کی طرح کام کرے تو اس کی خبر با کے ساتھ جر میں جاتی ہے. بلکہ لیسا کی بھی بعض اوقات جو ہے خبر نسب میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ میں آئے تو وہاں ما سے نفی ہوتی ہے عموماً فعل ماضی میں، لا سے نفی ہوتی ہے عموماً فعل مضارع میں، لیکن ما سے نفی مضارع میں بھی ہو جاتی ہے. یہ جو لا آیا ہے اسے کہتے ہیں لا مشبہ بلیسا. لا مشبہ بلیسا، لیسا سے مشابہ لا ہے، یہ نفی کے لیے ہے. یعنی یہ کیا کرے گا؟ لیسا کیا کرتا ہے؟ لیسا کا ایک اسم ہوتا ہے، لیسا کی خبر ہوتی ہے. لیسا کا اسم رفع میں ہوتا ہے، خبر نصب میں ہوتی ہے، یا با کے ساتھ جر میں. تو یہ اسم کے ساتھ آیا اور یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں نائدر نور کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی کہ تکرار ہو جاتی ہے. نہ یہ نہ یہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ بھی اسم کے ساتھ آیا ہے، یہاں بھی اسم کے ساتھ. تو سمپل ہم اس کو کہیں گے نفی کے لیے ہے. یہ مبتدا ہے، یا اس کا اسم کہہ دیں. علیہم جار مجرور قائم مقام خبر. لا خوف علیہم جملہ اسمیہ، یہ ہے عطف کا. پھر یہ نفی کا آ گیا جیسے بتایا ہے آپ کو. ہم مبتدا یا اس کا اسم. یحزنون یہ فعل ہے، اس میں فاعل ہے ہم، جملہ فعلیہ خبر. مبتدا خبر اور یہ لا جملہ اسمیہ. اچھا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو دو جملے ہیں یہ جواب ہیں. اور پھر یہ شرط اور جواب شرط جو ہیں یہ پھر جواب ہے اس کا. شرط پھر جواب، تو پھر قریب قریب والے مل جائیں گے، شرط اور جواب شرط ملیں گے، پھر وہ اس بڑی شرط کے لیے جواب بن جائیں گے، پہلے والی شرط کے لیے. قُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا
اترو تم لوگ، تم سب کے سب، اس سے، جنت سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یحزنون کے بارے میں جان لیجیے، یہ حا زا اور نون مادہ ہے. مجرد میں یہ 2 ابواب سے آتا ہے زیادہ. باب نصرہ سے آتا ہے حزن یحزن، اس کے معنی ہوتے ہیں غمگین کرنا. باب سمع سے آتا ہے، اس کے معنی ہے غمگین ہونا. حزن یحزن، اس سے بنا یحزنون. ہاں جی، یعنی کہ اس میں یہ بات ہے کہ یعنی کہ ہدایت تو تمہارے پاس آنی ہی ہے، وہ تو آئے گی. تو اگر تمہارے پاس ہدایت، جو کہ اصل میں یقیناً آنی ہے، ایسی شرط جس کا تیقن ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ جملہ فعلیہ اور یہ ساری عبارت، یہ ہو گیا مقولہ. اب یہ فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر لیکن اس میں اصل میں آگے کوئی جواب اس کا آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو موصولہ کریں تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، صلہ اور موصول مل کے کیا بنیں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. صلہ اور موصول تو جملہ تو نہ ہوا نا صلہ. اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ فمن تبع ہدایا صلہ اور موصول کر کے مبتدا بنا دے، کہ وہ لوگ جو میری پیروی کریں، میرے ہدایت کی پیروی کریں، ان کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو وہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم اس میں موصول کریں. تبع ہدایا یہ موصول ہو گیا، تبع ہدایا یہ صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، موصول صلہ یہ مل کے بنے مبتدا. پھر یہ فا کا مسئلہ آتا ہے بہرحال، پھر بھی چلے، یہ پھر ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی خبر بن جاتی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آسان ہے. الذین اس میں موصول، کفروا فعل، فاعل ہے ہم، واو ہے عطف کا، یہ فعل فاعل ہم جملہ فعلیہ معطوف علیہ. کذبوا بآیاتنا فعل فاعل ہے ہم، بی جار، آیات مضاف، نا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل. فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ اور یہ ہو گیا معطوف. اولئک مبتدا، اصحاب النار مضاف اور مضاف الیہ
مرکب اضافی خبر، جملہ اسمیہ، اور یہ جو ہے الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ دونوں معطوف اور معطوف علیہ مل کر صلہ اور موصول، مبتدا اولئک اصحاب النار، یہ ہے خبر۔ اور آپ اس میں بے شک یہ بھی ایڈ کرنا چاہیں، ایک جملہ اور ہو گیا، مبتدا خبر فیہا جار مجرور متعلق خبر، مبتدا خبر تعلق جملہ اسمیہ، یہ بھی خبر آپ اس کو ڈکلیئر دے سکتے ہیں۔ جملہ اسمیہ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، آیات کو، ان کے بارے میں خبر کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کذب یکذب، باب ضربہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے۔ کذب یکذب، تکذیباً جھٹلانا، ٹھیک ہے۔ کاذبن مجرد سے بنا ہے، اسم الفاعل جھوٹا، اس سے اگر بنے گا جھٹلانے والا تو کیا بنے گا لفظ؟ اسم الفاعل کیا ہوگا اس کا باب تفعیل سے؟ مکذب۔ دیکھیے اس کا مجہول ہے کذب یکذب، کذب جھٹلایا گیا، یکذب وہ جھٹلایا جائے گا یا وہ جھٹلایا جاتا ہے، یہاں مجہول ہو گیا۔ اب اس کے آگے رسول آئے، کذب رسل، رسول جھٹلائے گئے، they were denied، تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ فعل مجہول ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا، بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی، اور یہ منادا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر مرکب اضافی منادا بن جائے، ندا کسی ایسے کو دینی ہو جس کے نام کی کنسٹرکشن مرکب اضافی ہو، مثال کے طور پر عبداللہ، تو جو مضاف ہے وہ پھر نصب میں چلا جاتا ہے جب یا لگتی ہے، یا عبد اللہ، یا خالی بھی آپ اس کو کہیں گے عبد اللہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو پکارا ہے عبد اللہ۔ اسی طرح بنونا تھا، تو اس پر دو کام ہوئے، تو نون گر گیا مضاف بننے، نون اعرابی والا اسم اگر مضاف بنتا ہے تو اس کا نون اعرابی ختم ہو جاتا ہے، رہ گیا بنو۔ پھر حالت نصب بھی کرنی ہے بنینا سے، تو نون گرائیں گے بنینا کا تو رہ جائے گا بنی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا فعل امر ہے، انتم اس کا فاعل ہے، نعمتی مضاف، مضاف الیہ، التی اس میں موصول، اور یہ مؤنث ہے، یہ نعمت کی طرف جا رہی ہے۔ انعمت فعل
انا اس کا فاعل ہے، علیکم جار مجرور متعلق فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ اور یہ بن گیا صلہ، صلہ اور موصول یہ بن گئے صفت نعمت کے لیے۔ اب آپ اس کو موصوف صفت ملانا چاہیں تو ملا لیں، لیکن ورنہ سمپل یہ مفعول۔ کس کو یاد کرو؟ میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، جو تم پر انعام کیا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر۔ عموماً جب صلہ موصول کے بعد جب صلہ آتا ہے تو صلے کے اندر کوئی ضمیر یا کوئی ایسا اسم ہونا چاہیے جو موصول کی طرف لوٹ رہا ہو۔ یہاں پر وہ محذوف ہے، نعمتی التی انعمتها علیکم، جس کو میں نے کیا۔ انعمت علیکم کا مطلب ہے میں نے تم پر انعام کیا۔ یہ سمپل اگر اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی تو وہ صلہ نہیں بنتا۔ تو ضمیر عائد کہتے ہیں جو لوٹ کے آ رہی ہو اس کی طرف۔ واو عطف کا ہے جی، اوفو، واو فا یا مادہ ہے، باب افعال سے ہے، افعلو کا وزن ہے، باب افعال سے فعل امر بنے گا افعل، اوفی، تثنیہ اوفیا، جمع اوفو، یہ حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ اوفی، اوفیا، اوفو، اوفی، اوفیا، اوفینا، فعل امر ہے، اس کا فاعل ہے انتم۔ بعہدی جار، عہد مضاف یا مضاف الیہ، مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل۔ اوفو بعہدی یہ جملہ فعلیہ ہے انشائیہ ہے۔ اوفی یہ جزا کی وجہ سے جزم میں آیا ہے، یہ اوفو میں جو حکم ہے اس کی جزا کے طور پہ آیا ہے تو یہ مجزوم ہوا ہے۔ فعل ہے اوفا یوفی، اوفا، اوفیا، اوفو، اوفی یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے انا، فعل مضارع ہے اور یہ یا گر گئی جزا کی وجہ سے۔ بعہدکم، بعہد، وَإِيَّایَ، ایَّایَ فَارْہَبُونِ، اصل میں تھا
ارہبو پلس نہیں، ارہبون. راہبہ یرہبو باب سمع سے آتا ہے. تم پورا کرو میرے وعدے کو. اصل میں کنسٹرکشن ہے میرا وعدہ، عہدی، میرا وعدہ. اوفو بعہدی، پورا کرو میرے وعدے کو. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. ایایا، یہ ہے مفعول مقدم. ایاک پڑھا تھا آپ نے، ایاک نستعین، ایاک نعبد. ارہبون یہ فعل امر ہے. انتم اس کا فاعل ہے. نی مفعول، یہ آیا ہے تکرار کے لیے، تاکید کے لیے. یاد آ گیا تاکید ہم نے پڑھی ہے، ضمیر کی ضمیر سے تاکید، ضمیر کی ضمیر سے تاکید. میرے ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے، یہ بنا ہے جملہ فعلیہ. یعنی کیا کرنا ہوتا تھا؟ فرحبون پس میرے سے ڈرو. ایایا فرحبون، مجھ ہی سے. یعنی کہ ایک تو مقدم آ کے اس میں تاکید پیدا ہوئی، پھر ایک اضافی مفعول کی ضمیر لگ رہی ہے. اچھا آپ یہاں دیکھیں فرحبون، اگر آپ دیکھیں کہ نون زیر نی لگا ہوگا. یہ جو زیر ہے نا، آپ کہیں گے یار یہ کون سا فعل ہے جس میں نون پہ زیر آ رہی ہے. یفعلونا تو زبر ہوتی اونا. تو یہ جو زیر ہے یہ ایبریویٹ کر رہی ہے یا متکلم کو. یہ نشاندہی کر رہی ہے یا متکلم کی. اور قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ یا متکلم بیان نہیں، صرف زیر نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہاں یا متکلم. جو نصب والی ضمیر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ متصل ہوتی ہے. صرف رفع والی ضمیر جو ہے وہ منفصل ہے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، یہ منفصل الگ لکھی جاتی ہیں. نصب اور جر والی جو ضمائر ہوتی ہیں وہ متصل ہوتی ہیں فعل یا اسم کے ساتھ. تو جب کسی مفعولی ضمیر کو الگ کرنا ہوتا ہے بوجوہ کلام یا بوجوہ تاکید، اسلوب کلام کی وجہ سے، تو ایہ لگتا ہے اور اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.